بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سونیا 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 جدوں دا سونیا میں تیرا ہو گیا، قسم رب دی زمانہ میرا ہو گیا۔ جدوں دا سونیا میں تیرا ہو گیا، قسم رب دی زمانہ میرا ہو گیا۔ کسے شے دی اونوں کمی نہ کوئی رہی، کسے شے دی اونوں کمی نہ کوئی رہی، تیرے در دا غلام جیڑا ہو گیا۔ جدوں دا سونیا میں تیرا ہو گیا، قسم رب دی زمانہ میرا ہو گیا۔ کیتا اپنے فضل تے کرم دا عرش والے نے سایہ، کیتا اپنے فضل تے کرم دا عرش والے نے سایہ، ساری دنیا دی تقدیر جاگی تو جدوں جگ تے آیا، ساری دنیا دی تقدیر جاگی تو جدوں جگ تے آیا۔ اے جگ بے نور سی تے کالی رات سی، اے جگ بے نور سی تے کالی رات سی، تیری آمد ہوئی سویرا ہو گیا۔ جدوں دا سونیا میں تیرا ہو گیا، قسم رب دی زمانہ میرا ہو گیا۔ ساری دنیا دے مسکین لوکاں جیڑے دن چین پایا، اکھ جدوں کھولی تو یا محمد تو جدوں مسکرایا، اکھ جدوں کھولی تو یا محمد تو جدوں مسکرایا، تے پھر کعبے دیاں دیواراں چمکیاں، تے پھر کعبے دیاں دیواراں چمکیاں، تے روشن آمنہ دا ویڑا ہو گیا۔ جدوں دا سونیا میں تیرا ہو گیا، قسم رب دی زمانہ میرا ہو گیا۔ تیری اولاد دے ارے دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ غم مجھے کیوں کر ستائے، غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب کسی چوکھٹ پہ ہے۔ ہم کہاں سرکار جائیں، ہم کہاں سرکار جائیں،
ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਚੁੰਮਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਮ ਗਿਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਚੁੰਮਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਮ ਗਿਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਏ ਮੁਹੱਬਤ سے پڑھے सल्लल्लाहु अलैहि शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी حضرت علامہ مولانا محمد ابو بلال الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکات ملالیہ اپنے رسالے زائد درود و سلام میں لکھتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو میرا بندہ مجھ پر محبت کی وجہ سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے۔ اور آپ سب درود پڑھیں صلی اللہ علیہ محبت کا عجب فیض ہے، آقا تیرے خود سور جاؤں، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سور جاؤں۔ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ لازار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیطان ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیطان ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، اور پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے ہار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے ہار۔ تیری آمد ہوئی سویرا ہو گیا، سونے میں تیرا ہو گیا، قسم رب دی زمانہ میرا ہو گیا۔ ساری دنیا دے مسکین لوکاں جیڑے دن چین پایا، اکھ جدوں کھولی تو یا محمد، تو جدوں مسکرایا، اکھ جدوں کھولی تو یا محمد، تو جدوں مسکرایا، تے پھر کعبے دیاں دیواراں چمکیاں، تے پھر کعبے دیاں دیواراں چمکیاں، تے روشن آمنہ دا ویڑا ہو گیا۔ روتا سونیا میں تیرا ہو گیا، قسم رب دی زمانہ میرا ہو گیا۔ تیری اولاد دے ٹکڑیاں تے ہوندا میرا گزارا، شان تیری تو صدقے میں جاواں میرے تاجدارا، شان تیری تو صدقے میں جاواں میرے تاجدارا، سجائیاں محفلاں جدوں میں تیریاں، سجائیاں محفلاں
रहमतां दा डेरा हो गया खुदा सोनिया मैं तेरा हो गया कसम रब दी ज़माना मेरा हो गया तेरी होवे जदों मेहरबानी थोड़ कोई नहीं रहंदी गल्ला ए गल फारूकी नहीं करदा सारी खलकत ए कहंदी तेरी नजरे करम जिदे ते हो गई तेरी नजरे करम जिदे ते हो गई ओदे लेखा दा पार बेड़ा हो गया खुदा सोनिया मैं तेरा हो गया कसम रब दी ज़माना मेरा हो गया किसे शै दी ओनू कमी ना कोई रही किसे शै दी ओनू कमी ना कोई रही तेरे दर दा गुलाम जेड़ा हो गया खुदा सोनिया मैं तेरा हो गया कसम रब दी ज़माना मेरा हो गया जदों दा सोनिया जदों दा सोनिया सैयदना व मौलाना मुहम्मद रसूलिही नबील करीमिल मकीनिल हनीनिल अमीनिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समील अलीमिल लैलि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फिल कुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद इन्ना अअतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल आमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वशाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिबरकतिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ कोई भी लम्हा खामोश न रहे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। दहरोज़ दर बुस्तान सरा हमा तूतियाने खुशनवा पढ़ती थी नाते मुस्तफ़ा बलागल उला बेकमालिही। और बुलबुलें भी सूबसू बुलबुलें भी सूबसू ले ले के हर हर गुल की बू करती थी बाहम गुफ्तगू कशफत तुजा भी जमालिही। कमरियाँ भी शौक में कमरियाँ भी शौक में डाले हुए सर अपने तोक में और कहती थी अपने ज़ोक में हसनत जमीयु खिसालिही। और चिड़ियों के सुनकर चहचहे चिड़ियों के सुनकर चहचहे इंसान फिर भला चुप क्यों रहे। लाजिम है उस पर कि वो यूं कहे सल्लू अलैहि व आलिही। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। महफिल का आगाज़ करने से पहले मोदबाना इल्तिमास करूँगा कि महफिल में
بیٹھنے کے کچھ آداب ہوا کرتے ہیں، اصال ثواب ہو یا محفل میلاد مصطفیٰ ہو۔ باہر کافی جگہ ہے، ان احباب نے گپیں لگانی ہیں وہ لگا کے باہر آ جائیں، لیکن محفل کے کچھ آداب ہوا کرتے ہیں۔ ادھر سٹیج پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، نیچے عوام گپیں لگا رہی ہے، تو یہ عالم ہونے پر دال نہیں کرتا، بلکہ یہ جاہل ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ یہ نہیں کوئی کہے گا کہ یہ صاحب پڑھے لکھے ہیں یا ان کی مصروفیات زیادہ ہیں، بلکہ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے اسی طرح قرآن پاک سننا بھی فرض ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ سعادت الدارین میں ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ 50 مرتن فی یوم واحد صافحتہ یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام، کہ جو بندہ مومن دن بھر میں مجھ محمد عربی پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، بروز قیامت میں محمد عربی اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ محبت کے ساتھ کوئی بلا خاموش نہ رکھے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین۔ جو احباب باہر گپوں میں مشغول ہیں یا سائٹ پہ کہیں ہیں تو ان سے مدبانہ التماس کرتا ہوں کہ آپ پنڈال میں تشریف لے آئیں تاکہ محفل کا ایک ذوق بن سکے۔ جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ آج کی یہ بزم سعید اور راجہ محمد اعظم صاحب نے اپنے والد مرحوم کے اصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر کی ہے۔ رب العالمین کے بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک شخص تھا، اس نے کسی شخص سے 3000 دینار ادھار لے لیے۔ دل کے کانوں سے سماعت فرمائیے گا، میں ایک بار پھر عرض کرتا چلوں کہ سٹیج علماء کا ہوتا ہے، اگر سٹیج پہ بیٹھ کے علماء باتیں کریں گے تو علماء پہ کیا، بندوں پہ کیا اثر جائے گا، اس لیے ایک بار پھر التماس کرتا ہوں واقعہ دل کے کانوں سے سماعت فرمائیں کہ ایک شخص تھا، اس نے کسی شخص سے 3000 دینار ادھار لیے۔ وہ شخص 6 ماہ کی مدت لیے ادھار لے جاتا ہے، جب واپس آتا ہے 6 ماہ گزر جاتے ہیں، وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت آپ نے ادھار لیا ہے تو 3000 دینار مجھے واپس کریں، تو وہ شخص کہتا ہے کہ بزنس میں کافی لاس ہو گیا ہے، کافی نقصان ہوا ہے، میں کیسے 3000 دینار آپ کو واپس کروں۔ ایک بات بتاتا چلوں کہ جو درہم ہوتا ہے وہ چاندی کا ہوتا ہے اور جو دینار ہوتا ہے وہ سونے کا ہوتا ہے۔ 3000 دینار اس نے کہا کہ کیسے واپس کروں، میرے پاس تو 1 دینار بھی نہیں ہے، کافی دنوں سے بھوکا ہوں، بچے بھوکے ہیں، گھر والے بھوکے ہیں، میرے پاس 1 دینار بھی نہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت آپ نے 6 ماہ کا وعدہ کیا تھا، 6 ماہ مکمل ہو گئے، آپ مجھے ادھار اپنا دے دیجئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت کچھ وقت دیں، 10-20 دن کا وقت ملتا ہے، 10-20 دن کے بعد جب وہ شخص پھر آتا ہے کہ حضرت 20 دن بھی گزر کے ادھار واپس دے دیں، تو وہ شخص کہتا ہے کہ میرے پاس نہیں۔ مقدمہ کچہری میں چلا جاتا ہے، قاضی صاحب کے پاس چلا جاتا ہے، قاضی صاحب کہتے ہیں کہ تو نے اس شخص سے ادھار لیا ہے، تو وہ شخص کہتا ہے جی ہاں میں نے ادھار لیا ہے۔ تو قاضی صاحب کہتے ہیں کہ اسے واپس کر دو، 6 ماہ کا وعدہ تھا، اسے واپس کر دو۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ قاضی صاحب اگر میرے پاس 3000 دینار ہوتے تو آپ کے پاس آنے کی حاجت کیا تھی، یعنی اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو کچہری میں مقدمہ کیوں آتا، میں ادھر سے ہی پیسے دے دیتا، آپ کے پاس آنے کی حاجت ہی نہیں تھی۔ قاضی صاحب نے کہا کہ آپ چلے جاؤ، 1 ماہ کا وقت ہے، مزدوری کرو، کسی سے مانگو، اس شخص کو 3000 دینار تم نے واپس کرنے ہیں۔ وہ شخص جاتا ہے، بڑی پریشانی کے عالم میں ہے، لیکن اس نے آقا کی ایک حدیث سن رکھی تھی کہ مسلمانوں، مومنوں، جب بھی پریشان ہو، کسی تنگی کا عالم ہو، کوئی پریشان کر رہا ہو، کسی طرف سے کوئی تکلیف ہو، تمہاری تکلیف کا مداوع کرنے والا کوئی نہ ہو تو مجھ محمد عربی پر درود پڑھا کرو، مدینے والے آقا تمہاری مصیبتوں کا مداوع کیا کرے گا۔ وہ شخص درود پاک پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، 25 دن گزر جاتے ہیں، 26ویں رات آ جاتی ہے۔
رات کو خواب میں کسی نے صدا دی کہ ہم تمہاری مصیبت کو حل کر دیں گے، لیکن صبح اٹھا پھر اس نے درود پاک پڑھنا چھوڑا نہیں، مزدوری کرتا لیکن اکثر دن کا اکثر حصہ درود پاک پڑھتا رہتا۔ اب 26 دن ہو گئے، 27ویں رات آئی، رات کو ایک شخص آیا خواب میں، کہتا ہے کہ ہم تمہاری مصیبت حل کر دیں گے۔ اسی طرح کرتے کرتے 29ویں رات آ گئی، خواب میں کملی والے آقا تشریف لے آئے، ظاہری آنکھیں وہ بند کرتا ہے لیکن مقدر جاگ جاتا ہے، مقدر کی آنکھیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ خواب میں کملی والے آقا تشریف لے آتے ہیں، فرماتے ہیں علی بن عمر ایک خلیفہ ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارا ادار تمہیں واپس کر دے گا۔ وہ شخص جاتا ہے، اٹھتا ہے صبح تو سوچتا ہے اس کے پاس جاؤں تو کون سا منہ لے کے جاؤں۔ درود پاک کی فضیلت سنیے، میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اگر اس شخص نے کہا کہ کملی والے آقا خواب میں تشریف لے آئے، اگر انہوں نے پوچھا کہ دلیل کیا لایا ہے، میں کیسے مان جاؤں کہ کملی والے آقا نے تجھے بھیجا ہے، تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ وہ شخص پھر سو جاتا ہے۔ اب 30ویں رات آ جاتی ہے، یعنی 29 دن مکمل، 30ویں رات آ جاتی ہے، صبح قاضی صاحب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ کملی والے آقا پھر خواب میں تشریف لے آتے ہیں، فرماتے ہیں بندے میں نے تجھے کہا تھا علی بن عمر ایک خلیفہ ہے، ایک امیر ہے، ایک بادشاہ ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض تمہیں واپس کر دے گا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ کملی والے آقا میں چلا تو جاؤں لیکن دلیل اگر اس نے مانگی تو میں کیا دلیل پیش کروں گا؟ تو وہ شخص کہتا ہے، کملی والے آقا اس شخص سے کہتے ہیں کہ تم جانا اور اس سے کہنا کہ فجر کی نماز تم جب ادا کرتے ہو تو اس کے بعد مدینے والے آقا کملی والے مصطفیٰ پر 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو۔ جب تک 5000 کی گنتی مکمل نہیں ہوتی تم اپنا مصلہ چھوڑ کے اٹھتے نہیں۔ اس شخص سے کہنا کہ یہ دلیل ہے۔ یہ شخص جاتا ہے اس کے پاس اور کہتا ہے کہ کملی والے آقا نے بھیجا ہے، کملی والے آقا نے بھیجا ہے۔ اس شخص نے کہا دلیل کیا ہے؟ تو یہ شخص کہتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تم مدینے والے آقا پہ 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو، یہ دلیل لائی ہے۔ وہ شخص اپنی سیٹ چھوڑ کے، اپنی مسند چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، یا تو یہ میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے اور خدا کے صدقے مصطفیٰ جانتا ہے، لیکن اے شخص تو نے سچ کہا ہے، میں روزانہ اپنے نبی کے پر گنگنا کر جھوم کر 5000 بار درود پاک پڑھتا ہوں۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ آیا کیوں ہے؟ تو یہ شخص کہتا ہے کہ کملی والے آقا نے بھیجا ہے کہ 3000 دینار میں نے ادار دینے ہیں تو وہ ادار مجھے واپس دو۔ یہ شخص 3000 دینار واپس دیتا ہے اسے کہ لے جاؤ، اسے ادار دے دو، لیکن جب وہ چلنے لگتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ 3000 دینار اور لے جاؤ، یہ اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے ساز و سامان۔ پھر وہ شخص، اب 6000 دینار ہو جاتے ہیں، وہ شخص جا رہا ہے، امیر نے پھر صدا دی، بادشاہوں کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس نے پھر صدا دی کہ یہ 3000 اس کے بدلے رکھ لو جو کملی والے آقا نے میرا درود پاک پڑھنا قبول کیا ہے۔ 9000 دینار وہ لے کے نکلتا ہے، جب جاتا ہے قاضی صاحب کی بارگاہ میں تو قاضی صاحب نے کہا اے شخص کل تک تو تمہارے پاس 1 دینار بھی نہیں تھا، آج 9000 سونے کے سکے تو نے کہاں سے لائے؟ تو گویا میرا وجدان بھی یہ کہتا ہے اور آپ کا وجدان بھی یہی کہے گا کہ اس شخص نے یہی کہا ہوگا کہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں ہے، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے، تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے، تیری بات نہ ہو میری بات نہیں ہے، اور مولا میرے کسی کام کی ابتدا نہیں ہوتی جب تک میری زبان پہ تیری ثنا نہیں ہوتی، کیونکہ ہے قول نبی قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، زمانے کا سلطان اپنی جگہ ہے،
بدلتی رہی آسمانی کتابیں، میرے آقا کا فرما اپنی جگہ ہے۔ محفل پاک کا آغاز کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں قاری القرہ، فخر القرہ، زینت القرہ، نجم القرہ، میری مراد قاری محمد شاہد صاحب، آپ سے مدبانہ التماس کرتا ہوں کہ آپ سٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے والہانہ انداز سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم. ہمارے اس پد میں سخن کے مہمان خصوصی کلتارف نقشبندی صاحب تشریف لائے اپنی طرف سے علیان کی طرف سے محفل آمد پر دل کیا تھا کرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ادب سے سروں کو جھکا لیجئے کہ نام محمد لیا جا رہا ہے. ادب سے سروں کو جھکا لیجئے کہ نام محمد لیا جا رہا ہے. بنے جن کے صدقے میں دونوں یہ عالم یہاں ذکر ان کا کیا جا رہا ہے. غلامی میں ہیں جن کے سبھی انبیاء بھی درود ان پہ ہر دم پڑا جا رہا ہے. یقیناً دعائیں آج مقبول ہوں گی نبی کا وسیلہ دیا جا رہا ہے. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا. لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا دوستوں اور مولا سے مانگوں میں کیا. کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا. اور جو بھی زینت بنا ان کے دربار کی, جو بھی زینت بنا ان کے دربار کی, جو بھی محفل میں بیٹھا کہ سرکار کی, کوئی صدیق فاروق سما ہوا اور کسی کو نبی نے علی کر دیا. اور مجھ پہ نیازی اتنا کرم خدا کا ہوا. دنیا کہنے لگی
پنج تن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی بلا تاخیر ملتمس ہوں آزاد کشمیر و پاکستان کی ایک منفرد آواز ایک منفرد لب و لہجہ میری مراد گلد عارف نقشبندی صاحب آپ سے مدبانہ التماس کرتا ہوں کہ آپ سٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے ولیخانہ آواز سے ہمارے قلوب و دہان کو منور فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر سید مرشدی کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ میرے انتہائی کرم فرما عاشق رسول مبلغ یورو میرے دلینہ ساتھی خطیب اہل سنت کشتہ عشق مصطفیٰ نگر نگر گلی گلی سرکار دیا محفل سجان علیہ خطیب ابن خطیب میری مراد حضرت علامہ سراج الدین صدیقی صاحب زدہ بردو تشریف فرمان ہے اور میں انتہائی کرم فرما عشق رسول سفیر عشق رسول یوکے دی سرزمین سے بڑا پیار کرنے لے بڑی محبت کرنے لے میرے بڑے بھائی جناب حاجی ملک صاحب انہیں دی برادر اسکر میرے انتہائی مشکور مہربان جناب محترم جمیل صاحب انہیں دی صاحبزادے تشریف فرمان ہے سامنے جی مکرہ جس سے تھوڑی علمی چی دے کے ایدی خوبصورت محفل جناب بھائی محمد اعظم انہیں دی والد گرامی حاجی محمد اسلم خان مرحوم اس سارے سواب سے اتنی خوبصورت محفل دا اہتمام کیا گیا جناب بھائی مسعود صاحب نے طرفوں چند فرماشن ہے بھائی اعظم نے طرفوں اے تسی نہ گھبراؤ اے رحمت کرم کرم دیا گلہ نے بے شک سے جمع میں کول جمع میں تھوئی لڑنے لگا تو تسی ناس گئے تو تسی ٹھیلے پہ جسو میں کوشش کرا گا چونکہ بارش دا موسم ہے میں دو ہیرے لیا جیسے میرے اپنے دو بیٹے بڑے خوبصورت پڑھنے لے لیکن نصیب دی گالی نا نصیبہ ہی نرویج نہیں ہے تو میں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ انہیں نصیب ہی نہیں ہے میں ایک تیر نال دو نشانے مارنا چاہنا سے میں کہا انہیں انتصا کی محفل کیوں نہیں لیکن شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات سبحان اللہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی انہیں فوت شدگان ہیں بھائی اعظم صاحب دے انہوں نے جنت و فردوسی آلہ عرفہ مقام عطا فرمائی پوچھے نا آخر امین نہ بولو نا پڑھی اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ پیر او سنگیو دا پیر مہر علی ہوئے بڑھ لیلا الہ الا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جنہیں شباز خدای اندر اڈے جنہیں شباز خدای اندر سب تو وکری پروان حسین سبحان اللہ اڈے جائیں بولو چلو وزا تو آنکھو سبحان اللہ قرآن دی کوئی کردہ میں نو لگتا ہے آواز حسین دی اے حاکم اتنے نمازہ ہیں سب پڑھ دے سب تو وکری نماز حسین دی بولو لا الہ
واہ 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 جس سے واہ 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 راجی نے سارے کام ڈلے ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ تو ذرا سیر دے جائے راجی جسے نصیب نہیں سبحان اللہ حب اہل بیت رسول اسے نصیب کہاں لا الہ او میرے کلیجے نے ٹکڑو ذرا ہل کرو بولو لا الہ الا اللہ سارے بولو لا الہ الا اللہ لا الہ او دی قسمت یارو سنو بنی ہو جدا رکھا مولا علی جدا پیر او سنگیو جدا پیر مہر علی ہوئے بڑھ لینا الہ الا اللہ کربلا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرے درمیان نہ کر سنے بات ہی ملے ہو او پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مصطفیٰ جناب حضرت علامہ سراج صدیقی صاحب شعر سنو علی کے در سے امن کا قانون ملتا ہے علی کے در سے علی کے در سے علی کے در سے سبحان اللہ علی کے در سے امن کا قانون ملتا ہے علی کے در سے امن کا قانون ملتا ہے تو سب تھوڑا جیسا سیٹ نے ذرا نظر نہیں آنا سارے بندے بیٹھے علی کے در سے امن کا قانون ملتا ہے علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے ہم اس علی کو مانتے ہیں لوگوں کہ جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اسے نصیب نہیں حب اہل بیت رسول اسے نصیب کہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بن تیل نہ دیوا بن تیل نہ دیوا بلدا بن پانی نہ بوتا پھلدا مرشد بن مرشد ناکم چلدا ہے بڑھ لینا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کلمہ حسین نے پڑھا تے معافی جنت کھڑیا آج عرش بری تے پڑھیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بسم اللہ بسم اللہ لا الہ
کلیجے نے ٹکڑے میرے کلیجے نے ٹکڑے ٹھنڈ بے گی ایک دم پھر بولو لا الہ کسی نے پوچھا کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اتنی بڑی قربانی ہماری مقام دی وہ قربانی نہ دیتے نے نہ مسجد نہ منبر نہ ہوندا مصلی جی شبیر نے سر کٹایا نہ ہوندا نہ کلینا ہونیاں نہ کرسیاں ہونیاں نہ تساں تے نہ میں اے بڑے مزے تو بارش کو ڈرنے ہیں تو بارش نہ ہوتے بڑے شیخ لو جس کلمہ نبی دا منج عرش بری تے پڑے آئے بڑے لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سب کنبہ اپنا کہایا سخی حسین سنو 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 پھر سنو اے ہو سخی حسین فرمایا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بڑھ لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے سب کی بگڑی بنا رہے ہیں کھلا ہوا ہے کریم کا در کھلا ہوا ہے کریم کا در بڑے خزانے لوٹا رہے ہیں جی بڑے خزانے لوٹا رہے ہیں کھلا ہوا ہے کریم کا در فلک کا سینہ دمک رہا ہے سارے ریک جڑے نا ریک جنرل کرنل راجہ صاحب چودھری صاحب سارے لا کے پڑے مارو اے صرف حضور نے سنا خان بن جاؤ آنکھو سبحان اللہ ایک دفعہ پھر آنکھو سبحان اللہ
یہ سٹیج ہوئے نا اتنے مجدد صاحب آون نا تو تسی آخو حالی این منڈی لانے دا بولو مجدد ہی رہے سن جب تک بول سو چال سو آخو تو ہم کرسی ایک ایسی جرہ ایک بے جرہ ایک دے وہ لین نہ ہی لینا لین نہ ہی لینا وہ کل قدری نہ تک ہونا ہے تبدیلی پاکستان کی تبدیلی لاسا ہے کل قدری نے ایسی تبدیلی لائے کہ وہ گئے لے جو گئی دیا سبحان اللہ بھی نہیں کہنے پہ سبحان اللہ کہنے بھی مجبور ہوگی ایک دفعہ آنکھوں سبحان اللہ فلک کا سینہ زمین کا گلشن مہک رہا ہے او سنگیوں چھڑے صلی اللہ کے نام تشریف لائے ہیں ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے ادب سے بیٹھو خدا گواہ خدا گواہ ہے نہ ان کے جیسا سبحان اللہ نہ ان کے جیسا عظیم دیکھا صدقے جوان آئے زمانہ ٹھکرا رہا ہے زمانہ ٹھکرا رہا ہے انہیں وسیلے لگا رہے ہیں جی انہیں وسیلے لگا رہے ہیں زمانہ ٹھکرا ہے جن کو زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو انہیں وسیلے لگا رہے ہیں ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے نبی کی توصیف ظہوری کیا ظہوری کیا خوش نصیب ہے جو نبی کی نعت سنا رہے ہیں جی نبی کی نعت سنا رہے ہیں ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے شعر بڑا قابل تجفری کہ کہیں پہ محفل ہے دل جنوں کی کہیں پہ محفل ہے میں
کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے او سنگیو یہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں جی نبی کی محفل سجا رہے ہیں کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے یہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی بروٹی والے ہو صدقے جاؤ کوئی کتھوں چل گیا کوئی کتھوں چل گیا راجہ صاحب نے محفل سے جا رہے ہیں راجہ صاحب نے بڑی خوبصورت محفل سجائی یہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کے محفل سجا رہے ہیں جی نبی خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں یہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے یہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں اعظم صاحب کی نظر سے سبحان اللہ ایک دفعہ وہ میرے کلیجے کے ٹکڑے ایک دفعہ پھر آنکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ کہاں کا منصب نعرہ تکبیر پھڑک جمع کی آواز کتھوں آ رہی ہے سبحان اللہ سردی لگی ہے آنکھوں سبحان اللہ یا بیماری نے آنے دی پیڈیو مصر واجی مالک صاحب اوش میرا بڑا بس میرے موہ سنے سبحان اللہ انہوں نے بھائی تو میں بیماری نہیں آنے تھی جی آیا کہ جنہا میرا یار نراز نہ ہوئی تو تسا آنے ہو گلتارو صاحب لگے رہے تاڑے تھے دبارے سبحان اللہ پھڑک آنکھوں میں اگلا شیر پڑھا سبحان اللہ ایک دن پھر آنکھوں سبحان اللہ دل کرنا تو سارے بڑے بڑے پیچھے کرنا حالانکہ میں آنوں نے بڑے بڑے پیچھے آگے آؤ تو نکے نکے پیچھے جاؤ سبحان اللہ نکے نکے بولنے دے بڑے بڑے بندے کتے وہ بندے کتے سبحان اللہ کاج بچے آنکھوں سبحان اللہ کہیں پہ محفل ہے میں کشوں کی مبارک ہوئے تو صاحب نے باز دے رہے سے اتنی خوبصورت میں پھر لے جائیے ہے موجودہ دور جا رہا ہے مر گیا مدود نہ دم بند نہ درود پیچھے کو نو تلیا سبحان اللہ کل دے یہ حجیری جلیس میں ملتی ہے سبحان اللہ میرے جا گیا نا نراز ہوئے میں کسی لے کے دے گا تھکے ہیں نا نالے پھالو جایا انہوں مولی جنازہ ہویا تو مولی نے کیا میں کاری صاحب تو سنو انہوں نے کہا جی دعا کرو مولی صاحب نے کہا دعا کرو جنازے انہوں نے کہا جی جنازہ دعا ہو گئی ہے سبحان اللہ دعا ہوگی جنازے بھی دعا ہوگی اچھا اتھے تو ایم این اے سی اس آگے ہے جی روٹی توڑی میرے کہنے مولی صاحب لوگ کہنے صاحب روٹی میرے کہنے اس منڈ کے مرچوں پہیاں 8-10 کھانے تیار کر منڈ کے مرچوں پا کے مولی صاحب نے بٹھایا بسم اللہ سنا مولی صاحب کس لقمے کی آتلا میں شو کرم پانی اس نے رکھا اس نے کیا کر رہے ہو جی پانی اس نے پانی بیچی دعا کرو کل قدری میں ہوتا تو فاقہ بیچی دعا بیچی ہو دے پانی بھی بیچی کہاں کا منصب کہاں کی دولت کہاں کا منصب عمر کلیجے میں ٹکڑے ذرا ہلو دل کرو آخو سبحان اللہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے جنہیں بلایا ہے
مصطفیٰ نے جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے میں اپنے خیر مرا کے صدقے میں انہیں کی شان سخا کے صدقے میں ان کی شان سخا کے صدقے برا ہے عیبوں سے میرا دامن ان کو برا ہے عیبوں سے میرا دامن حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں جی برا ہے عیبوں سے میرا دامن حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے نثار تیری جہل پر ہزاروں عید ربیع الاول ہزاروں عید سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں جی سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے اور بنے گا جانے کا پھر بہانہ کہے گا کوئی دیوانہ کہے گا کر کوئی دیوانہ کیا کہے گا چلو نیازی تمہیں مدینے چلو نیازی دیا دیا مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں جی مدینے والے بلا رہے ہیں ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے فرمائشوں بہت ساری لکھی نے پورا پرچہ پڑھا ہے حضرت صاحب لیکن صرف دو کلام پڑھ کے میں حاضری پیش کروں گا دو کلام پیش کروں گا بنائی مجھ بے نوا کی بگڑی 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 نصیب میرا جگا دیا ہے بنائی مجھ بے نوا کی بگڑی بنائی مجھ بے نوا کی بگڑی نصیب میرا جگا دیا بنائی مجھ بے نوا کی بگڑی
नसीब मेरा जगा दिया, नसीब मेरा जगा दिया है। तेरे करम के सारे आका जी, तेरे करम के सारे आका जी, तेरे करम के सारे आका, तेरे करम के सारे आका, मुझे भी जीना सिखाया है। बनाई मुझ में नवा की बिगड़ी, बनाई मुझ में नवा की बिगड़ी, नसीब मेरा जगा दिया। बनाई मुझ में नवा की बिगड़ी, नसीब मेरा बदल गई, मेरे दिल की दुनिया 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 अता से ये मर्तबा मिला है। शायद तुम्हारे सिरों तू मेरी गल गुजर गई है, फुर करके गुजर गई है। आखो सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। शेर सुनो, फर्क क्या है करो सुभान अल्लाह। हो सकता है जिंदगी दी मेरी आखिरी नात होवे तो तुम्हारी जिंदगी दी आखिरी नात सुनने वास्ते होई, तो फिर जुबान किथे लासो यार। सलीम ने कुत्ता जीतीगा तो मलका ना घोड़ा आखिर वो जीती गया ना। ना आका जी ना तुम्हें तो फड़ो के मर ना जाओ। आखो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बदल गई है बदल गई मेरे दिल की दुनिया, बदल गई मेरे दिल की दुनिया अता से ये मर्तबा मिला है। या ख्वाजा जी पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब आए, करम की ऐसी निगाह डाली, करम की ऐसी, या मेरे ख्वाजा करम की ऐसी निगाह डाली जी, करम की ऐसी निगाह डाली जी, करम की ऐसी निगाह डाली, खुदा को सुल्तान दिया। करम की ऐसी निगाह डाली जी, करम ऐसी निगाह डाली, खुदा को सुल्तान बना दिया है। करम की ऐसी निगाह डाली, खुदा को सुल्तान बना दिया है। ख्वाजा जी गरीब यूं ही भटक रहे थे, गरीब यूं ही भटक रहे थे, गरीब यूं ही भटक रहे थे, किसी को भी न सुकून मिला था। या ख्वाजा जी करम किया तूने अपने दर को, करम किया तूने अपने दर को, करम किया तूने अपने दर को, हमारा काबा बना दिया है। करम किया तूने अपने दर को, हमारा काबा बना दिया है। या ख्वाजा जी ये इनकी बंदा नवाजिया है, 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 ये इनकी बंदा नवाजिया है। कि मुझे पे इतना करम किया है, बना के अपना वकील हमको, बना के अपना फकीर हमको, हमें जहाँ से छुड़ा दिया है। बना के अपना फकीर हमको, हमें जहाँ से बचा लिया है। ख्वाजा जी करम के साए में हमको रखा, कभी न होने दिया है रासो। या ख्वाजा जी हमारे सर पे, हाँ हाँ हमारे सर पे जो धूप आई, हमारे
بڑا جان ہے بنائی مجھ بے نوا کی بگڑی نصیب میرا جگا دیا سن کو بارش لگی ہے میں کیا کرا آئے ہائے 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 میں تو ان سٹارٹ ہویا سے ہوتے ہیں حاجی صاحب آتے جلدی کرو جلدی سبحان اللہ الٹی چال چلتے دیوان کا عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کی بولو نا بولو نا بولو نا سن کو آفر کہیں میں تھوڑے جھڑ سب جاتے نہیں آرام کرن دینے آرام کرنی نسل آرام کرن دینے تھوڑا جا چھڑ سب زد نہیں سن کون قصائے درد دل میرا گسار چلا سن کون قصائے اے جاجی صاحب لوگ جی باروں میں یاد آنے انہیں گی سن کون قصائے درد دل اور میرا گسار چلا جسے آشنا کا پاس تھا وہ وفا سے چلا گیا وہی بدم ہے وہی بھائی جمیل صاحب ہے کمی تو بس میرے پیر نصیر کی سنیے ہے کمی تو بس میرے پیر نصیر کی جو تہے وہ گدا نواز سبحان اللہ وہ گدا نواز بچھڑ گیا وہ عطا شعار چلا گیا او سنگیو وہ گدا نواز بچھڑ گیا وہ عطا شعار چلا گیا رہ
قرار وہ چھوڑ کر سر راہ گزار چلا گیا عارف کھڑی فرما دینے باپ مرے او سر ننگا ہووے پائی مرن کڑے محمد بخشا اج کون کرے غم خاری تے میرے آقا نے فرمایا اے کر لو خدمت ماں جس نے کعبہ تکنا ہوئے او تکلا صورت ماندی تے پائی پیاتے سجن ہوئے پائی پیاں دیا اٹر جاون تدویر دلان دے پھر تکیاں لگن قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. پہلا پارا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کیا سا ابراہیم نو کئی امتحانہ وچ پایا سڑا خلیل ہر امتحان وچ کامیاب ہو گئے. لے ابراہیم تینو نسل انسانی دا امام بڑا گیا. عرض کیتی مولا محمد دا شرف میری اولاد وچ بھی رکھی. فرمایا سڑا وعدہ ظالمہ واسطے نہیں ہوئے گا. اب جو موضوع میری ڈیوٹی لگائی گئی ہے کیونکہ موسم خراب ہو گیا ہے تو پورا تو نہیں تے آخنے نے نیم حکیم جان نہ خطرہ تے نیم اللہ ایمان نہ خطرہ. اللہ بے وقوفہ نے بس بھی نہ پائے جو موقع کا حالات کا احساس نہیں کرتے تھے. کیا ہے دین میں زبردستی نہیں ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی پہلی ٹکر ہوئی نمرود نال. تیسرا پارا قرآن کریم دی آیات أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي خَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق
فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا نمرود اللہ تعالیٰ تو بادشاہت سلطنت دیتی خدا نہ بن، اللہ وہی ہے جو ملکوں کا مالک ہے، مالکان دا مالک اللہ اللہ ہوئے جڑا زندگی موت تے قادر ہے، انہیں کیا زندگی موت تے ممی قادرہ، فرمایا نہیں نہیں، اللہ وہ ہے جو سورج ہر روز مشرق والوں چاڑ دے، اگر تو خدا وے تے مغرب والوں چاڑ، بےمان لا جواب ہو گیا، چپ ہو گیا۔ آئے یہ پہلی ٹکر ہے، خلیل اللہ نے اللہ کی وحدانیت کا نام بلند کیا۔ اللہ رزق دین والا کون؟ اللہ زندگی دین والا کون؟ اللہ زندگی دھیاں پتر دین والا کون؟ اللہ رات دن وچ بدلن والا، دن رات وچ بدلن والا کون؟ اللہ۔ پھر منو میرے ویرو کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نمرود کیا اچھا میں خدا نہیں، فرمایا خدا تو اللہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جو اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، ازل ابد۔ حضرت بلے شاہ قصوری کہنے مولا جے میں آنکھاں باہر تویں میرے اندر کون سمانا، جے میں آنکھاں اندر تویں پھر مقید جانا، مولا باہر تو تے اندر تویں، ظاہر تو تے باطن تویں، میں بھی تو تے تو بھی تویں، وچ بلا کون نمانا۔ زیادہ نہیں جی کیونکہ میں بے وقوف نہیں ہوں، دو چار لمحات جی بالکل طور پہ بالکل دعا کرنے لگے انشاءاللہ۔ بسم اللہ، اللہ آپ کو عزت ہے، بسم اللہ، اس لیے اللہ اکبر۔ اللہ یہ اتنے سارے علماء جو بیٹھے ہیں یہ مجھ سے سارا بہتر جانتے ہیں، مولانا علیف صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے پرانے بزرگوں میں ہیں ماشاءاللہ، اور جی یہ سرمایہ علیہ سنت کے یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ حفاظ بیٹھے ہیں، یہ سارے مجھ سے اچھا بول سکتے ہیں، لیکن وقت کی نزاکت ہے، موسم ہے، ورنہ راجہ صاحب جو ہے اپنا سالانہ بزرگوں کا یہ جو ایصال ثواب کی محفل کرواتے ہیں، بھائی اعظم صاحب، سب دوستوں کو موقع ملتا، لیکن وہ کیونکہ وقت پہلے ہی بڑا ضائع ہو چکا ہے تو پھر یہ زیادتی ہوتی ہے کہ ایک آدمی سب کا وقت کھا جائے، یہ اچھا نہیں ہوتا کہ یہ کوئی تھوڑی کانفرنس ہے یا جلسہ ہے جی بھائی ادھر ماشاءاللہ ٹائم پورا کرنا ہے، یہ تو حاضری ہے جی، تسی لوگ دعا واسطے تے روٹی واسطے آئے ہو، تھوڑی ہی ساڑیاں تقریریں سنن آئے ہو، ٹھیک ہے، مجبوری نہ لا گئے تو اس نے یہ مطلب نہیں کہ اسی تو سب بن کے رکھ چھوڑا، یہ بڑی زیادتی ہوتی ہے علماء کی بھی ہمارے لوگوں کی کہ لوگ جنازے دیا سن اتنے جناب قلعہ کھڑو جا سن، جناب لوگاں کھڑوا گئی سن ہے، ٹھیک ہے، اور دعا کا موقع ہو تو وہاں جناب لوگوں کو پھنسا لیں گے۔ دین میں زبردستی نہیں ہوتی، دین میں خوشی ہوتی ہے، جو بات سنے سنے نہیں تو بسم اللہ۔ اس لیے اب سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا اللہ وہ ہے جو ملکوں کا مالک، انہیں کیا کرے گا لیتے میں اگ بھی سڑوا دیاں گا، 3 میل دوروں پرندے اڑ کے گزرن والے تپش نال جل جان، خلیل اللہ نو جھوٹے وچ بٹھا کے دھکا دین لگے، جبریل آئے سونیا کوئی گل ہوئے رب کو لے جاواں، فرمایا جبریل جس اللہ دی بارگاہ وچ میرا پیغام لے کے تو جانا وے او میرا رب تے میرے اندر رہندا وے، وہ جانتا ہے میرا رب جلیل آگ میں بڑھ رہا ہے اس کا خلیل، اتنی گل کہی جبریل پیچھا ہو گئے، رب نے پیغام دے دیتا آگ نو، یا نار کونی بردوں وسلام علی ابراہیم، آگ
دینا کام میں جلا دینا، مگر میرا خلیل آ رہی اس تے بسم اللہ ٹھنڈی ہو جا۔ اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہوئی کہ یاراں سردی لگ پوے۔ ہائے ہائے نمرودیاں نے سازش کی تھی، خلیل اللہ نو نمرود دا کرتا پوا دیتا، قدرت دی آواز آئی انہاں کیا، انہاں چکر کی کیتا بے کدی سڑ گیا نا تا کیسا جھوٹا تے بچ گیا تے کہاں گے ساڑے خدا دی قمیضی برکت نال بھر گیا، لیکن قدرت دی آواز آئی آگا نمرود دا کرتا جلا دے، لیکن میرے خلیل دے اقبالا بھی تبش نہ لگے۔ اس سارا منظر دنیا نے دیکھیا، پھر خلیل نے کیا سائیں تھے نہیں رہنا جی۔ شہر بابل جی عراق میں خود گناہگار وہاں گیا ہوں جہاں کی ولادت بھی ہوئی ہے عراق کے دورے پر، دیکھا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ۔ آپ بھی آپ دی بیوی حضرت جناب سارا ہجرت کی تھی، چل دیاں جتھے ہن موجودہ مصر اٹھے چلے گئے۔ مصر دا بادشاہ بڑا ظالم، نبی کریم نے فرمایا اللہ نے میرے دادے حضرت ابراہیم دی زوجہ پاک حضرت سارا جیسا حسین کوئی اللہ نے پیدا نہیں فرمایا۔ جدو سپاہیاں نے تکیا انہاں کے ایڈی سونی عورت کتھے رہیے، بادشاہ عورتاں دا بڑا دل دادا خلیل نو پکڑ کے قید کر دیتا، بی بی صاحبہ نو پکڑ کے بادشاہ دے دربار وچ لے گئے۔ جدو بادشاہ نے ویکھیا نیت بدلی گئی، نبیاں دی ماں سی تکیائی دی نیت وچ فطورے، فرمایا بادشاہ جو تو کرے گا تیری مرضی ہے، کتنی مہلت دے دے میں وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لواں، اپنے مالک نال تار ملاواں۔ انہیں کیا میرا ظلم جڑا ہے کیا تو بچ جائیں گی، نفل بچا لیں گے؟ فرمایا نہیں یہ گل نہیں، میرے اللہ دا فرمان ہے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ایمان والو جب مصیبت آ جائے پریشانی آ جائے 2 کام کرنا، صبر سے، نماز سے مدد لینا۔ مائی صاحبہ نے نفل پڑھے، اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھائے، میرے مولا مینوں کئی باری اشارے ہوئے نے میری نسل وچوں ہزاراں نبیاں نے پیدا ہونے، مولا میری اولاد وچوں تیرے نبی جنم لین گے، اے پاک برتن جے اج پلید ہو گیا تیرے نبیاں دی امانت کتھے رہے گی؟ قدرتی آواز آئی سارا غم نہ کر ابراہیم دورے تے کی ہویا میں رب جے قریب وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ شارک تو بھی قریب ہے۔ جدو بادشاہ اٹھیا ہاتھ اگے ودھایا، اللہ دی قدرت نال ہاتھ چھل ہو گیا، منہ چو جھگانی شروع ہو گئی، پاگلان دی طرح زمین تے گریا۔ رب دے پیغمبر دی بیوی نے حضرت اسحاق علیہ السلام دی ماں نے حضرت یعقوب دی دادی نے حضرت یوسف دی پردادی نے جدوں تکیا اے بے ایمان مر گیا سی، پردیسیاں اور ستایا جائے گا، ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی مولا رحم کر دے، ہو سکتا ہے نصیحت پکڑ گیا ہوئے۔ اللہ نے آپ دی دعا دے بدلے انہوں شفا دیتی۔ پھر جناب بے ایمان نے حرکت کی تھی، پھر اچھل ہو گیا، 2-3 واری تو بعد کہندے بی بی بڑیاں شانہ والی ہے، ایک تو ہی نہیں میرے کل پہلے بھی عورت موجود ہے، یا تو ہی چلی جا، میرے کل اجر دے طور تے انعام دے طور تے ایک اور بھی پاک دامن بی بی لے جا۔ حاجروں کا یہ تیرا اجر ہے، لفظ تبدیل ہو کے بن گیا حاجرہ، اے سارا تو ہی چلی جا، حاجرہ نو بھی نال لے جا، انعام دے طور تے تحفے دے طور تے۔ مائی صاحبہ حاجرہ نو لے کے اسماعیل پاک دے خیمے وچ آیا، اللہ دے نبی سر سجنے وچ رکھ کے پیروں دے دے، مولا میرا حرم گیا ہے، میری بیوی گئی ہے،
آن کے سلام عرض کیتا نبی نے روندیاں اکھاں نال ویکھیا پوچھیا سارا کے گزری عرض کیتی یا نبی اللہ نے اپنے پیغمبر دی بیوی دی لاج رکھی ہے جنہیں پاک دامن گئی سائے پاک دامن مڑیاں خلیل اللہ نے کیا ہے لوگ بڑے ظالم نے اسائیں تھے نہیں رہنا مصر تو ہجرت کی تھی چلدیاں فلسطین پہنچ گئے وہ فلسطین جتھے بیت المقدس قبلہ اول فلسطین دے لوگاں نے ویکھیا بابے دا چہرہ بڑا نورانی ہے شکل بڑی پیاری ہے اللہ دا کرم ہو جائے بابا اتھے رہ جائے زمین مکان دیتا مال مویشی خلیل اللہ رہن لگ پہ میرے بھائی اعظم دے والد دی ابا و اجداد دی دعا واسطے آن والیا فقیر دی چند جملے اپنے نال لے کے جاویں ایک نہیں دو نہیں 20 نہیں 50 نہیں 60 نہیں 90 سال ہو گیا ہائے 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 بابے ابراہیم نو رہندیاں ہویا اللہ نے اولاد نہ دیتی ایک دن پیر دباندیاں حضرت بی بی سارا نے کیا ابراہیم عرصہ ہو گیا ہے میں وطن چھوڑیا توڑے پیچھے ماں پیو چھوڑیا توڑے پیچھے علاقہ چھوڑیا توڑے پیچھے سب کچھ چھوڑیا آپ نو نہیں چھوڑیا میرے نال کوئی وعدہ کرو خلیل اللہ نے فرمایا سارا کی وعدہ لینا چاہیے یا نبی اللہ عرصہ ہو گئے شادی کی تیاں اللہ اولاد کوئی نہیں دیتی بڑھاپا آ گیا 90 سال عمر ہو گئی ہے میرا دیا مصر دے بادشاہ نے جڑا انعام جناب حاجرہ دی صورت وچ مینوں دتا سی اگر آپ دا نال نکاح کر لو ہو سکدا ہے انہاں وچوں اللہ کوئی اولاد دے دے خلیل اللہ نے فرمایا سارا تیریاں بڑیاں قربانیاں نے میرے نال چل کر لینے نکاح بی بی حاجرہ نال بھی ہو گیا ہن 2 بیویاں کچھ دنوں تو بعد جڑا نور اللہ نے اپنے محبوب دی امانت حضرت خلیل اللہ دی پیشانی وچ رکھیا سی او منتقل ہو کے جناب حاجرہ پاک چکل چلا گیا حاجرہ کہنیاں نے ابراہیم اللہ دا کرم ہو گیا پہلی بیوی سارا کہنی ہے ابراہیم نکاح تے میرے نال بھی ہوئے پر جدوں تیکر حاجرہ شادی نہیں ہوئی توڑے متھے وچ میں نور دی چمک ویکھدی سا اج نظر نہیں آ رہی فرمایا سارا اپنے اپنے مقدران دی ہوندی اے گل آیا تایا ہزاراں سی مکے دے ول جدی ڈاچی قدم بھی نہ سکدی سی چل عرش دے شاہ سواراں دے کم آ گئی یا رسول اے سارا وہ نور میرا نہیں ہوتے نور محمد رسول اللہ جس کی خاطر اللہ نے کائنات بنائی ہے شاید وہ اللہ تعالیٰ نے حاجرہ کے مقدر میں لکھا ہے میرے ویرو دن گزر دے گئے اللہ دے نبی حضرت اسماعیل پاک دنیا تے آ گئے حضرت ابراہیم دے گھر رونق پیدا ہو گئی ہاں جی ہن بیبیاں 2 پتر حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ دیاں 2 بیبیاں پہلی بیبی سارا کہندی ہے نی حاجرہ شادی تے میری بھی ابراہیم نال ہوئی ہے پر اللہ اولاد نہیں دیتی ہن اللہ نے تیرے وچوں پتر دیتا ہے میں بھی عورتاں میرے بھی چاہنے ارمان نے ان کرنا انو دودھ تو پلا دیتا کر نلا دلا کے کپڑے میں پوا دیاں گی کچھ خدمت تسی کرو کچھ میں کرسا اللہ اکبر دن گزر دے گئے ابراہیم گھر آن 2 بیویاں کٹھیاں آن انہاں دے سامنے پتر نظر
زیادہ لاڈ نہ لڈاون لیکن ایک دن لاڈ پہ کر دے میں پہلی بیوی کمرے وچ آ گئی وہ سیٹ پا ہو گئی انہیں کیا ابراہیم جدوں دا اللہ پتر دیتا ہے کوئی زیادہ توجہ ادھر ہو گئی ہے میرے کول برداشت نہیں پیا ہوندا ہن اس بیویاں پتراں گھروں کڈو نبی نے مالک نال تال ملائی آواز آئی ابراہیم میں بھی یہ چاہنا وا فرمایا حاجرہ تیاری کر فرما بردار بیوی یہ نہیں کہدی یا نبی اللہ میری کوئی غلطی پتر نو بھی تیار کر دوویں ماں پتر تیار ہو گئے ابراہیم نے اٹھنی تے بٹھایا پتر نو ماں دی گود وچ دتا ملک فلسطین تو چلے چلدیاں اٹھے پہنچے جتھے اج کل مکہ شریف ہے سعودی عرب جی یہ میں وقت ہوتا تو پھر بات کرتا لیکن اب تو میں یہ شارٹ آپ کو بتا اٹھے پہنچے اللہ لیکن بیت اللہ کوئی نہیں خانہ کعبہ جے بنے آئی کوئی نہیں جناب آدم پاک جڑا تعمیر کیتا ہے اودیاں تے جناب طوفان نوح وچ دیواراں ایرے بنیاداں کڑے بھی معدم ہو چکے نے مٹی چل چکی ہے نام و نشان کوئی نہیں خلیل اللہ نے بیوی نو اتاریا پتر نو گود وچ دتا کچھ چوہرے یا کھجوراں کچھ ستواں دا آٹا جمع دا پانی حوالے کی تھا سارا اللہ دے حوالے کتھے رہنا میں فرما بردار بیوی نے جدوں خلیل اللہ نو ڈاچی موڑ دیاں تک یا جا رہے نے عرض کی دی یا نبی اللہ سارے رستے وچ بھی نہیں پوچھیا ہن بھی جرت نہیں پر خیال ہوندا ہے کوئی میری غلطی قصور دسو بے یارو مددگار اس پیا ہو گیا جنگل وچ کیوں چھوڑے جا رہے ہو خلیل اللہ نے مڑ کے ویکھیا فرمایا حاجرہ ناراض نہ ہوویں گل میری نہیں آ گل او جناب سارا دی بھی نہیں آ تساں ماں پتر نو ایتھے چھوڑنے وچ میرے اللہ دا مینوں حکم ہے اللہ اللہ جدو گل اللہ دی آئی نا تے پھر مائی صاحبہ کہنیاں نے یا نبی اللہ جو پوچھ بیٹھی آ اودی معافی جانی آ ہن تسی ٹر جاؤ میں جانا تے میرا رب جانے ہائے ہائے خلیل اللہ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تأوی إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون اے مالک میں اپنی اولادہ اس جگہ تے چھوڑ کے جا رہے ہیں جڑا بیاب ہو گیا جنگلے نہ کھانا وے نہ پینا وے نہ سایہ وے ہاں کچھ بھی نہیں بالکل ایسی آبادی ایسی زمین ہے جڑی تھور زدہ کلر زدہ کچھ بھی نہیں لیکن میرے مالک انہوں کھان واسطے رزق بھی دیویں انہوں اپنا شکر گزار بھی رکھی کوئی بندہ آ جائے ادھر راہ گزرو دے دل وچ انہاں دی محبت بھی پیدا کری خلیل چلے گئے حاجرہ مائی صاحبہ کہنیاں نے چند دنہ دا راشن مک گیا ہن کھانا نہیں پینا نہیں میں روزہ فاقے در فاقے جدو میں کچھ کھادا پیتا نہیں ماں دے سینہ پاک وچ دودھ بھی خشک ہو گیا جدو جناب اسماعیل نو ماں دا دودھ نہ ملیا شیر آئے بچہ تڑپیا بھوکتے پیاس دی وجہ تو ماں دی مامتا بے قرار ہو گئی اللہ دی ولیہ نے اسماعیل پاک نو ایک وڈا جیا پتھر اودے سائے ہٹا چھان اودے ہٹا لٹا کے خود تلاشی آواستے نکلیاں ان الصفا والمروۃ من شعائر نشانیاں میں جو صفا اور مروہ بھی نشانیاں ہیں عجیب طرح جدو دوڑیاں صفا تے تکیا سجے کھپے کچھ نظر نہیں آیا اس پہاڑی تے چلیاں گئیاں تکیا کچھ نظر نہیں آیا مروہ تے مایوس ہو کے واپس آ گئیاں پھر دوڑ پہیاں صفا تو نکلیاں درمیان میں تھوڑی جگہ نیوی جہتے ہوگیاں اچھیاں نیویاں اتھے اسماعیل اکھاں تو ڈر مائی جلتی ٹر پوے اچھی جگہ تے جاوے پتر سامنے آ جائے قدم آہستہ ہو جانا قدرتی آواز آئی قلم جی مولا لوہ تے لکھ لو کہنے تختیاں لکھ دے فرشتی اور گواہ بن جاؤ مولا لکھنا کیے فرمایا حاجرہ دے پھیرے
مولا تے پتر واسطے پی دوڑ دیئے قدرت دی آواز آئی میں حج دے رکن پیا بننا جتے حاجرہ دوڑ رہی ہے اسماعیل دی ماں ابراہیم پاک دی بیوی اللہ فرماندا ہے میری ولیہ دوڑ رہی ہے اتھے نبی بھی دوڑن گے ولی بھی دوڑن گے غوث بھی کتب بھی ابدال بھی مولوی بھی مفتی بھی حافظ بھی ہاں 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 اب پیارے ابو بکر بھی عمر بھی عثمان بھی علی بھی حسن بھی حسین بھی فاطمہ زہرا بھی عائشہ صدیقہ بھی اے لوگوں ہو جاؤ جتھے حاضرہ دوڑ رہی ہے اتھے میرا یار کملی والا محمد مصطفیٰ دوڑے گا دوڑنا تکو دوڑن والی کون اللہ کی ولی آئے سب چکر لگائے حاجرہ مائی صاحبہ نے سب چکرہ تو بعد مایوس ہو گئی نا مڑ کے پترے کو لائیا نا بیٹے کو آئے ہائے ہائے پاکستان کا قومی ترانہ جنہوں نے لکھا جناب حفیظ جلندری یہاں وہ کیا کہا حفیظ کہنے میں کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی سب چکرہ تو بعد قریب آئی تو پری کھولے ہوئے جبریل کو پایا تلے پاؤں کے اسماعیل فوارہ نکل آیا سب چکرہ تو بعد جناب اسماعیل کو لائیاں تے ویکھیا پتر دے پیراں ہیٹھوں پانی جاری حاجرہ نے اپنی تو عورت سنا اپنی توفیق دے مطابق ہتھاں نال بننا بڑھایا مٹی کٹھی کی دی پانی رک جائے پتہ نہیں کتنی دیر تک رہنا میں پانی نے زور ماریا بننا ٹوٹ گیا مائی نے پھر کوشش کی دی بننا ٹوٹ گیا تیجی باری تکیا پانی رکدا نہیں پیا ہن پانی ولوے کے فرمایا زمزم ماں کہندے نے پانیاں تے زمزم نے میں نے ٹھہر جا ساڑی زبان ہے او پانیاں رک ون کھلو ون ٹھہر جا پانی نے عرض کیتی مولا تو کہے چل اے کہندی ہے رک آواز آئی پانیاں ادی بھی من میری بھی من مولا کرنا کیے فرمایا چلدا بھی رو رکیا بھی رو اے پانیاں قیامت تک نہ رکنا بھی نہ سکنا بھی چل ان کے تیرے چلن وال دریا نہ بنے رک ان کے لکھاں دنیا بھر کے لے جائے تیرے جو کمی واقعہ نہ ہوئے اس دن دا رکے اس دن دا چلے چل رہے آئے ہائے ہائے اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ابراہیم یہ امتحان تو گزر گیا نا پھر قبیلہ بنی جرم کا پرندے اڑتے آئے دیکھا ادھر کوئی لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی آبادی بن گئی یہ معاملہ پھر لمبا ہے اگر میں بات چھیڑ دوں تو خلیل اللہ نے حکم دیا جتھے بیوی بچے نو ٹھرائی اتھے ہی جناب زمین کھود پرانے کڑے ملن گے ہاں میرا گھر تعمیر کر جڑا جناب آدم نے بڑا دوہیں پہ پتر بیت اللہ پہ تیار کر دینے نال نال دعا بھی پہ کر دینے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ مالک اسی کوئی پراپر ریگولر مستری نہ تو دا کیا بھئی چاڑ واسا شروع کر دیتا ہی پی پترے تے کوئی کوڑ کسر اوچ نیچ ہوئے تا مہربانی کری معاف کری ساڑی محنت قبول کر لے جدو بیت اللہ تیار ہو گیا منگ کی منگنے مولا کچھ نہیں منگدا ربنا وبعث فیہم رسولا اے مالک بڑا میں چھوڑی یہ بات کرنے والا رسول بھیجو آپ مقدر والے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس رسول کی امت میں پیدا کیا ہے اور رسول اللہ نے آخری جملہ حضور نے فرمایا جس کے پاس استطاعت ہے توفیق ہے وہ حج بیت اللہ کے لیے آئے حج کے تھے نا مکہ کے تھے زمین سنٹر ہے امریکہ چو آؤ برطانیہ چو آسٹریلیا نیوزی لینڈ تو آؤ ادھروں آؤ جدو مرضی آؤ چاروں پاسوں مشرق مغرب شمال درمیان میں پڑتا ہے زمین کا سنٹر ہے کملی علیہ غریب نہ آ سکنے میڈا کوئی جاکو تو میڈا برا پیو بھی ولایت میں کوئی نہیں میں تو غریب ہیں لوگ پیسے والے محفلہ کرانے تے نال اشتہار بھی چھاپنے 2 عمرے نے ٹکٹ 4 عمرے نے تو میں تو جناب کو 50 محفل بھگتا چکا جی ٹکٹ نکلے ہی کوئی نہیں
یہ بھی رشوت ہے نا، یہ بھی چال بازی ہے کہ لوگوں کو دھوکے سے بٹھائے رکھنا. ہاں جی بھائی محفلت دل کو نہیں، عمر نے ٹکٹ نہیں چکرج لوگ سویرے تک بیٹھے رہنے، یہ بھی چکر ہے اسلام میں، یہ بھی دھوکہ ہے. بڑے بڑے نوے فراڈ تے چکر نکل آئے. اب یہ جہیز کا بھی بعض علاقوں میں چکر ہے جی 10 بچیاں جہیز نہ ذکر ہی کوئی نہیں اسلام میں. یہ غلط رسمیں ہم نے ڈال دی ہیں. ٹھیک ہے ہن ماں 250 بچی آئیے تے دعوت تو سچا دیتا جڑی 40 مڑ کے گیا ان کا دل ٹوٹ گیا ہے. تو یہ ایسی زیادتی نہ کیا کرے. یہ عجیب ان چکروں میں یہ اس پر فرض ہے، جو فرض ہے اس پر غور کریں. لیکن یہ رسمیں اب اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اب سنیے کیا ہوا. یا رسول اللہ میں غریب ہاں، کوشش کی تھی دل کرنا حج کرا عمرے تے آواں نہ آ سکنا. میرے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں، ماں باپ دونوں یا دونوں میں ایک بھی زندہ ہے نا تو خوشی نال جا کے انہوں نے چہرے نہیں زیارت کر کے گھر بیٹھے ہیں، اللہ ایک مقبول حج نہ ثواب دے سی. بھائی اعظم صاحب کے والد دنیا سے چل گئے، محمد اسلم صاحب اللہ ان کی بخشش فرمائے. والدہ ہیں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. بھائی گل طارف نے بھی بڑا وقت آپ کو دیا، اللہ ان کو بھی صحت نصیب فرمائے. سب بیماروں کو اللہ شفا دے. جتنے بھی آپ آئے ہیں قریب دور سے اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرمائے. یار زندہ صحبت باقی. مصطفیٰ جان رحمت کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہ سلام، شمع بز میں ہدایت پہ آسیو تھا ملو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. الصلاۃ والسلام علیکم. تشریف رکھے دعا کے لیے بیٹھے. سارے یہ تو سارے علماء حفاظ ہیں جی، مجھ سے سینئر ہیں. آج کوئی مجھ سے بہتر پڑھ سکتا ہے لیکن وقت کی نزاکت ہے. سارے سنگی ایک باری الحمد شریف 3 باری کلو شریف پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد. ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بھئی جتنے بھی ڈڈیال تو چک سواری تو اور دیگر شہرہ یا پنڈا تھاما گراما چو آئے ہو سنگی راجہ صاحب نے مہمان جی بھائی اعظم صاحب نے دیر سویر ہوئے نہیں. میں سارے نے شکریہ ادا کر سا انہوں نے ساری محفل تے انشاءاللہ 12-15 تو 16 نئے ہونے لگی میٹی انشاءاللہ. لیکن وہ پھر سلسلہ چلنا رہنا. اللہ پاک سوا عزت دے خدا خوش رکھے. تو میں راجہ صاحب کی طرف سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کچھ موسم حالات بھی دیر سویر ہو جاتی ہے. میں نے پوچھا آتے ہوئے مولانا عریف صاحب کا, میں نے کہا وہ پرانے راجہ صاحب کہتے ہیں وہ ہمارے پرانے ساتھی ہیں. میں انہوں نے دسیا میں کہ جی سب تو پہلے میں اگر کشمیری جائیں تو مولانا صاحب کو لایا ہوں. کیوں یاد نہیں حضرت وہ ٹوٹے اس وقت کوئی گڑیاں عام تھے میں آیا ہوں جی, بڑے زمانے نہیں گالے. تو پرانے دوستوں کو بھی یاد رکھتے ہیں. آپ بھی بیمار ہیں بڑے عرصے سے, علیل ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. یہ میں بغیر نام لیے یہ جو علماء افاظ بیٹھے ہیں یہ سب میرے سروں کے تاج ہے جی ہاں. اور میں گزارش کروں گا یہ ساری کلام جو پڑھی ہے جی ہاں
اس میں انشاءاللہ حاجی محمد اسلم صاحب کے لیے، حاجی اقبال صاحب کے لیے، چچا محبوب کے لیے، اور ریاست چچا ریاست کے لیے، امشیرہ صاحبہ کے لیے، اور نانی اور نانا صاحبہ کے لیے، پھوپھی صاحبہ کے لیے، یہ سارے جو آبا و اجداد ہیں، بھائی اعظم صاحب کی ان کی ساری فیملی کے لیے دعا کریں اللہ کے حضور. اور میں بھی ملت کرتا ہوں، آپ بھی مولانا علی صاحب کی ملت کریں، وہ دعا فرمائیں گے. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں. بسم اللہ. میں اجازت لا تعداد مرتبہ قرآن پڑھے گئے جی ماشاءاللہ. ہزار مرتبہ شمار جتنی بھی پڑھی گئے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے سارا کچھ. بجو کے سب پڑھے آتے شارنل کر دے 10 دے تو بس ٹھیک ہے. جو سلام پڑھی آپ کی آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیل احوال واللافات وتقضی لنا بها من جمیل حاجات وتطاہرنا بها من جمیل سیئات وترفعنا بہندک علی الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. صل على جميع الأنبياء والمرسلين على كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. یا اللہ جو جملہ کلام پاک پڑھ کے اس کلام پاک سبازر توان و سمرات نسواب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارکہ دن حدیتاً توفتاً پیش کر اللہ قبول فرمام. یا اللہ جمیع انبیاء اولیاء اصفیاء علماء شہداء تابعین جمیع المومنین والمومنات تمام نروائے پاک نسال سامدر شامل فرمام. اس کار دے اندر جڑے حباب دنیا تو گزر چکے تمام نسال سامدر شامل فرمام. یا اللہ سب کے آخری منزلوں کو آسان فرما قیامت کے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم شفاعت نصیب فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش و زینت فرشہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.